وہ حرم کے قریب وہ وادی پسند آ گئی جہاں نہ سبزہ ہے نہ سایہ ہے نہ پانی ہے. ظاہری حسن نہیں ہے، ظاہری کوئی کمال نہیں نظر آ رہا، لیکن میرے رب کو اگر وادی پسند آئی تو وادن غیر ذی زر پسند آ گئی جہاں کوئی کھیتا باڑی ہو ہی نہیں سکتی، سبزہ ہی نہیں. معلوم ہو کہ خفیہ عوامل ایسے ہیں جو پسندیدگی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. روئے زمین پہ آپ نے خوبصورت قسم کے پہاڑ دیکھے ہوں گے، سرسبز چادر اوڑے ہوئے، میٹھے پانی کے چشمے جاری، آبشاروں کا منظر. لیکن میرے رب کو اگر کوئی پہاڑ پسند آیا یا کوہ طور پسند آیا یا کوہ نور پسند آیا یا جبل احد پسند آیا، سبحان خشک پتھر ہے، نہ پانی کا نام و نشان ہے نہ کسی سبزے اور سائے کا نام و نشان. رب کو پسند آئے تو روئے زمین پہ وہ پہاڑ پسند آئے. علامہ رومی نے مجنوں لیلا کا واقعہ لکھا ہے. لیلا لیل سے، لیل عربی میں کہتے ہیں رات. ایک ماں باپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، سیاہ رنگ کی تھی، انہوں نے اس کا نام لیلا رکھ دیا. لیکن اللہ کے شان مجنوں ہے جو اس پہ مرتا جا رہا ہے. والد نے بڑی کوشش کی، خانہ کعبہ بھی اسے لے کے گیا، طواف بھی کروائے کہ اس عشق مجازی سے نکل آئے. وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا. جب یہ چرچا عام ہوا تو وقت کے حکمران نے لیلا کو بلایا. دیکھو کتنی حسین ہے. لیلا کو دیکھا تو اس کی تعجب کی انتہا نہ رہی. پوچھنے لگا لیلا تیرے میں کیا حسن ہے؟ نہ کوئی رنگت ہے، نہ نقش و نگار ہے، نہ کوئی حسن و جمال ہے، کیا حسن ہے تیرے میں؟ بڑا عجیب جواب دیا. توجہ کرنا، مجھے دیکھیں میں آپ کے سلیے بیٹھا ہوں، آپ ادھر دیکھتا ہوں. یہ ہمیں پروگرام کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہم حاضر نہیں ہوتے، طلب لے کے نہیں بیٹھے ہوتے، بے طلبی ہوتی. چلو جی ایک پروگرام ہے، جا کے دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. جب اٹھ کے جاتے ہیں نا خالی جاتے ہیں. یاد رکھنا اللہ طلب کے بغیر کچھ نہیں دیتا. طلب شرط ہے، طلب اللہ کے کچھ پانے کی. یوسف علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں. جب زلیخا کی طرف سے دروازے بند کرا کے گناہ کی دعوت سامنے آئی، اللہ قادر تھا کہ یوسف علیہ السلام کے قدم اٹھنے سے پہلے بند دروازوں کو کھول دیتا، لیکن نہیں کھولے. جب یوسف علیہ السلام نے بند دروازوں کی طرف نکلنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا، اللہ نے بند دروازوں کو کھول دیا. معلوم ہو کہ رب کے ہاں طلب مطلوب ہے. پہلا قدم اٹھانے سے طلب کا اظہار کیا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں. رب نے غیر موافق حالات موافق کر دی، بند دروازے کھول گئے. تو وقت کے حکمران نے پوچھا کہ لیلا تیرے میں کیا حسن ہے؟ بڑا عجیب جواب دیا. کہنے لگی تو مجھے مجنوں کی نگاہوں سے دیکھ پھر پوچھوں کہ میرے میں کیا حسن ہے. اللہ تو نگاہیں تو مجنوں والی پیدا کر. یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آج کا ہر خاوند مجنوں کی نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگ گیا تو اس کے لیے لیلا سے کم نہیں ہوگی. بے شک. ہاں، نگاہوں میں فرق آ گیا ہے. اگر ہر خاوند اپنی بیوی کو اس عشق و محبت کی نظر سے دیکھنے لگ جائے تو معاملات ہی سلجھ جائیں. دنیا کے گھر جنت کا منظر پیش کرنے لگے. تو کہنے لگی تو مجنوں کی نگاہوں سے دیکھ پھر میں پوچھوں گی میرے میں کیا ہو سکتا. تو بعض دفعہ ظاہری علامات نہیں ہوتے، لیکن وہ چیز کسی کے ہاں پسندیدگی اور قبولیت پا جاتی. ایک شخص اپنے گھر کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میری 4 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹیاں تو سادہ مزاج، سادہ شکل، سادہ لباس والی تھیں، گھریلو بچیاں تھیں.
کہتے ہیں اپنے وقت پہ جب وہ میرے گھر سے خاوندوں کے گھر رخصت ہوئیں تو اللہ کی شان تینوں نے اپنے خاوندوں کے ہاں قبولیت پالی، پسندیدگی پالی، تینوں کے گھر آباد ہو گئے۔ سادہ شکل سادہ مزاج تھا، لیکن تینوں نے پسندیدگی پالی اور تینوں کے گھر آباد خوش خرم رہنے لگے۔ کہتے میری چوتھی بیٹی سب سے چھوٹی، وہ اتنی حسین تھی کہ ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ اللہ نے ہمارے گھر کیسا حسن بھیج دیا۔ کہ تم نے اس وقت سے ذہن بنا لیا تھا کہ یہ بیٹی میری اعلیٰ حسن والی ہے، اس کو میں اعلیٰ تعلیم دلواؤں تاکہ یہ اعلیٰ تہذیب یافتہ بنے۔ مختصر یہ کہ اعلیٰ تعلیم دلوائی، اعلیٰ تعظیم یافتہ بنی۔ لیکن کہتا ہے اللہ کی شان جب وہ اپنے وقت پہ خاوند کے گھر رخصت ہوئی، 1 مہینے بعد واپس میرے گھر لوٹ آئی۔ نہ پا سکی قبولیت، نہ پا سکی پسندیدگی، نہ پا سکی، حالانکہ ظاہر حسن بھی تھا، ظاہری تعلیم بھی تھی، ظاہری تہذیب بھی تھی۔ معلوم ہوا کہ پسندیدگی اور قبولیت صرف ظاہری صفات پہ نہیں، کچھ خفیہ عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی قبولیت اور پسندیدگی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اگلی بات یاد رکھنا، ہمیں نہیں معلوم ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبولیت اور پسندیدگی پاتے ہیں یا نہیں۔ ہم تو اپنے پہ مطمئن رہتے ہیں۔ آج تو یہ صورتحال ہے، نوجوان کا طبقہ ہے، میں سے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ آج اگر کسی کو 3 رات مسلسل تہجد کی توفیق ہو جائے نا، پتہ اس کی پھر سوچ کیا ہوتی ہے؟ پھر اس کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ میں جو دعا مانگوں، نعوذ باللہ اللہ پہ لازم ہے کہ میری دعا کو قبول کرے۔ بالفرض دعا دنیاوی اعتبار سے قبول نہ ہوئی، تہجد کیا کہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ قبول تو ہوتی نہیں، نعوذ باللہ، رب تو میرا پابند نہیں۔ ہماری تو یہ صورتحال ہے۔ اس لیے ہم اپنے اعمال پہ ڈرتے بھی رہیں کہ معلوم نہیں اللہ کے ہاں میرے اعمال پسندیدگی پاتے بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ ان کے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اس کے بعد پتہ کیا دعا مانگی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو اس کام کو پسند بھی کر لینا۔ وقت کے خلیل عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت و پسندیدگی کے لیے فکر مند ہے۔ یا اللہ تیری توفیق سے یہ کام مکمل کیا ہے، ربنا تقبل منا، اللہ تو اب اسے پسند بھی فرما لے۔ تو اللہ اگر نیک عمل کی توفیق دے تو ہم اس پہ کی قبولیت کے لیے فکر مند رہا کریں۔ فرض نماز کے بعد مسنون عمل کیا ہے؟ سلام پھیرتے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ نماز پڑھی ہے، استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ قبولیت کی فکر کا اظہار ہے۔ یا اللہ کمزور ہوں، میرے اس عمل میں ہزاروں کمزوریاں ہوں گی، اللہ تو اس کمزوریوں کے باوجود اسے پسند کر لے، اسے قبول کر لے۔ تو عمل کی توفیق ملے تو پسندیدگی اور قبولیت کے لیے فکر مند رہا کرے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو ایمان والے کے 2 گھونٹ، 2 قطرے اور 2 قدم سب سے زیادہ پسندیدہ۔ 2 گھونٹ تمام گھونٹوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ، ایک تو غصے کا گھونٹ ہے۔ غصے کا یہ کڑوا گھونٹ جب یہ بندہ پی جاتا ہے اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ یہ گھونٹ رب کو پسند، رب پھر اپنی شان کے مطابق اس کی قدردانی کرتا ہے۔ جو دنیا میں جتنے مرتبہ غصے کا کڑوا گھونٹ پیے گا، اللہ اس کی قدردانی کرتے ہوئے قیامت کے دن اتنی ہی مرتبہ اپنا مشاہدہ اور دیدار عطا کر کے اسے مٹھاس عطا کرتے ہیں کہ تو نے میرے رضا کے لیے غصے کا کڑوا گھونٹ پیا۔ غصہ حرام ہے، پی جانا حلال ہے۔
یہ گھونٹ ایمان والے کا رب کو بہت پسندیدہ، لیکن آج ہمیں پینے کے لیے تیاری نہیں۔ غصہ آ گیا مجالے کہ اسے دھوک سکیں یا اسے نکل سکیں، دوسروں پہ نکالیں گے۔ غصہ نکالنے کے بعد جب کچھ نہیں کر پاؤں گا، جی ٹھیک ہے میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ پھر تو نے چھوڑا کیا ہے؟ جو کہہ سکتا تھا وہ تو نے کہہ دیا، جو کر سکتا تھا وہ کر دیا، کچھ ہاتھ نہ لگا دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا، اجر تو ضائع کر دیا تھا۔ جو اجر اس کڑوے گھونٹ کے پینے پہ ملنا تھا وہ ضائع کر چکا۔ آج آباد گھر اجڑ رہے ہیں صرف اسی بنیاد پر کہ غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، مزاج پہ تحمل نہیں، بردباری نہیں، برداشت کا مادہ نہیں، اپنے غصے پہ قابو نہیں، آباد گھر اجڑ رہے ہیں۔ خاوند غصے میں آ جائے تو بس زمین و آسمان دیکھ کر دیتا ہے۔ بیوی ہے وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تیرے سے بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا آج کا خاوند غصے میں آ کے اگر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے گا نا تو اس کے مقابلے میں غصے میں آ کے بیوی کی زبان چلے گی۔ جب عورت کی زبان چل گئی، یہ یقین کر لینا عورت کی زبان تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے، وہ ان رشتوں کو کاٹ دیتی ہے جس کو تلوار نہیں کاٹ سکتی۔ اللہ اس لیے ہم اپنے آپ پہ قابو رکھیں، مزاج بدلیں، تحمل پیدا کریں۔ ایک بیٹی کا والد تھا، آیا بیچارہ انوار شہر میں رہتا، ملتا رہتا، رو رہا تھا، کیا ہوا جی اس طرح بیٹی اور اس کے خاوند کے آپس میں درمیان میں جب کلش ہو گئی ہے، بہت سی باتیں کہنے لگا۔ اس کو میاں کہتا ہے کہ یہ میری جائیداد ہے، اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، برا بلا کہتا ہے۔ جب اسے کوئی سمجھایا وہ کہتا ہے میری جائیداد ہے، میری مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس نے کہا ہے کہ بیوی خاوند کی جائیداد ہے؟ بیوی شرعاً اپنا حق رکھتی ہے۔ کتنا بڑا جاہلانہ جملہ۔ ایک بات یاد رکھنا، میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا لیکن ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ یہ میں نے اس بنیاد پہ بات کی کہ آج غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، جس وجہ سے آباد گھر اجڑ رہا ہے۔ کائنات میں اگر کسی ہستی کے بارے میں یا کسی ذات کے بارے میں اللہ نے اگر سفارش کی ہے تو وہ عورت کی ذات ہے۔ اللہ نے خاوندوں کو سفارش کی ہے بیوی کے حوالے سے، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خاوندوں سے خطاب ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ڈی سی اور ڈی پی او کی سفارش مجھے اور آپ کو آ جائے، میں اسے یہاں تک پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگرچہ میرا جانی مالی نقصان بھی ہو جائے لیکن وہ سفارش میں پورا اترتا ہوں۔ یہاں میرے رب اور میرے خالق کی سفارش ہے، اس کو میں ہر لمحے قدموں کے نیچے رون دیتا ہوں۔ اس سے میں آنے کی دیر ہے، رب کی سفارش گئی۔ زری کا ایک افیسر اگر آپ کو کسی کے بارے میں سفارش کر دے وہاں تو بڑا رہا کر، وہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، وہ سفارش کر رہا ہے، مجھے احساس نہیں۔ تو اللہ کو غصے کا گھونٹ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ قدردانی کرتے ہوئے قیامت کے دن سے بدلے میں اپنے دیدار عطا کرے۔ دوسرا صبر کا گھونٹ، مصیبت سے دوچار ہے، مصائب میں گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے راستے بند ہیں، یوں سمجھے کہ اس کا اپنے گھر اور اپنی دکان اس کے لیے مچھلی کا پیٹ بھر گیا ہے، نکلنے کا راستہ نہیں، ایسے حالات میں آ گیا۔ ہر طرف سے قرض ہے، پریشانیاں، مسائل، گھریلو رشتوں کے، ملازمتوں کے، اولاد کے۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا گھر یا میری دکان مچھلی کا پیٹ بن گیا، راستے ہر طرف سے بند۔ ایسے حالات میں اگر یہ صبر کا گھونٹ پی جائے گا اور رب کی طرف متوجہ رہے گا
جس ذات نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا وہ ذات میرے اور آپ کے دروازوں کو کھول دے. میں رب سے مانگوں تو صحیح. میں تو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہوں، پتہ نہیں جو زبان پہ آتا ہے کہتا چلا جاتا، رب کی شکری ختم نہیں ہوتا. تو ایک غصے کا گھونٹ، ایک صبر کا گھونٹ، اور اللہ پتہ اس کی کتنی قدردانی کرتا ہے صبر کے گھونٹ کی. قرآن بتا رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ایک طرف جمع ہو جائیں گے، جنت کے دروازے پہ جا کے جنت کے داروغ رضوان سے کہیں گے ہمارے لیے جنت کے دروازہ کھول دو. وہ کہے گا تم کیسے اللہ کے بندے ہو، ابھی میزان قائم نہیں ہوا، حساب کتاب کا آغاز نہیں ہوا، جنت جہنم کا فیصلہ باقی، تم پہلے جنت میں داخل ہونے کے اصرار کر رہے ہو. یہ پھر بھی اصرار کریں گے تو وہ فرشتہ یہ معاملہ اللہ کے سامنے پیش کر دے. اللہ علم رکھتا ہے لیکن فرشتوں پہ اظہار مقصود ہے. یا اللہ تیرے کچھ بندے ہیں جنت جہنم کے فیصلے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے پہ اصرار کر رہے ہیں. اللہ کہیں گے ہاں میرے فرشتوں، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے ساتھ میں دنیا میں وعدہ کر چکا تھا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. میں تمہیں آزماؤں گا جانی مالی نقصان کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ. اگر تم نے صبر کر لیا میں بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا. حکم ہوگا میرے ان بندوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول. سبحان اللہ. رب کی قدردانی دیکھیں نا. تو ایمان والے کی یہ دو گھونٹ رب کو بہت ہی پسندیدہ، غصے کا گھونٹ اور صبر کا. اسے ہم پلے باندھیں. اور دو قدم ایسے ہیں جو ایمان والے کے تمام قدموں میں سے وہ دو قدم اللہ کو بہت ہی معلوم ہے. ایک وہ قدم جو کسی بیمار کی بیمار کسی کے لیے اٹھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے قدم اتنے پسند آتے ہیں جب تک یہ بیمار کرسی کر کے اپنے گھر نہیں لوٹتا اس وقت تک اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ جنت کے باغیچے میں گھوم رہا. اللہ اس کے ان قدموں کی قدردانی کرتے ہوئے اس کے چک اور محلے کے گلی کوچے کو جنت کے باغیچے میں بدل دیتا. کیسی قدردانی ہے آپ کے اپنی شان کے مطابق. اور دوسرا وہ قدم جو گھر سے مسجد کی طرف جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، رب کو اتنے پسند آتے ہیں کہ ہر قدم پہ اللہ گناہ معاف کر کے نیکی عطا کر دیتا ہے. ان قدموں کی قدردانی کریں، ان کو اپنے کھاتوں میں لکھوانے کی کوشش کریں. جب رب کو میرے اور آپ کا کوئی گھونٹ یا کوئی قدم پسند آئے گا تو میں بھی اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں گا. ہاں یاد رکھیں گا اللہ کی بے نیازی کی نظر سے ہر وقت ڈرتے رہنا اور اللہ کی پسندیدگی اور رحمت کی نظر کے طلبگار رہنا. یا اللہ مجھے میرے پہ رحمت کی نظر ڈال، اللہ مجھے بے نیازی کی نظر سے بچا لے. آج ہمارا مزاج کچھ بگڑا ہوا ہے، جس کی اہمیت نہ ہم بڑے بے نیاز ہو کے اس سے پیش آتے ہیں. یاد رکھ رب سے بڑا بے نیاز کوئی نہیں ہے کائنات. اسے میرے اور آپ کی نیکی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اور آپ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. رب کو تو ضرورت نہیں ہے. میرے اور آپ کی نیکی کرنے سے رب کی ربوبیت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کرنے سے کبھی نہیں ہوتی. ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ کی بے نیازی سے ڈرا کریں. آپ کا علاقہ تو خیر الحمدللہ ایک دینی ماحول والا ہے. بعض جگہوں میں میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں جو میں عرض کرتا ہوں. بعض لوگ علماء اور طلباء سے مولوی 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 جب ملتے ہیں یا بات بھی ہوتی ہے تو بڑے بے نیاز ہو کے ان سے ملتے ہیں. اگر وہ مولوی صاحب مجھے ملنا چاہے تو بڑے بے نیازی کا انداز ہوتا ہے میرے آپ کو. اگر تو جاگیردار ہے، نمبردار ہے، زمیندار ہے، جو کچھ بھی تیرے پاس ہے رب نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے. اس لیے ان لوگوں کے ساتھ ہم کبھی بے نیازی نہ برتا کریں، نہ ملاقات میں نہ گفتگو میں. اس کی ایک وجہ ہے. حافظ قرآن ہے یا عالم قرآن، علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے. آج ہم اور آپ اپنی ذاتی چیز کسی کو نہیں دیتے.
ذاتی موبائل تو دور کی بات، ذاتی نمبر بھی ہر ایک کو نہیں دیتے، جس سے خاص تعلق ہو اسے دے دیتے ہیں۔ علم اللہ کی ذاتی صفت، قرآن اللہ کا ذاتی کلام، اللہ بھی اپنی ذاتی چیز ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے۔ جن کو رب نے محبت کی نگاہوں سے دیکھا، میں ان کے ساتھ اگر استغنا کا معاملہ برتوں گا تو یقیناً خطرہ ہے کہ اللہ کی بے نیازی کی نظر کہیں میرے پہ نہ پڑ جائے۔ اگر رب کی بے نیازی کی نظر پڑ گئی پھر میرے پاؤں نہیں جمیں گے۔ ہاں مولانا شوکت علی صاحب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے، ان کے اخلاص سے محبت ساتھی کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ بات بھی کر رہا تھا، بات یاد ہے آپ کو؟ اس طبقے کے ساتھ بے نیازی کا انداز نہ لیں، ان سے ملے تو مکمل متوجہ ہو کے احترام سے بات سنیں تو توجہ سے، ورنہ رب سے بڑا بے نیاز کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کی بے نیازی کی نظر میرے پہ پڑ گئی نا، میرے پاؤں نہیں ٹکیں گے۔ وہ میز کی ادھر والے کو ادھر، ادھر والے کو ادھر بٹھا دیتا ہے، دینے والے کو لینے والا، لینے والے کو دینے والا بنا دیتا ہے۔ فیکٹری کے مالک کو ملازم، ملازم کو فیکٹری کا مالک بنا دیتا ہے۔ گھر سے باہر کھڑے ہوئے کو گھر کے اندر، اندر والے کو باہر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے۔ ایک میاں بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ آپس میں مزاج نہیں ملتے تھے، اللہ کے شان اولاد بھی نہیں تھی، بیوی سخی مزاج تھی، خاوند بخیل تھا۔ کوئی دروازے پہ اللہ کے نام پہ صدا لگاتا، بیوی کی کوشش ہوتی کچھ نہ کچھ دوں، خاوند روکتا تھا۔ ایک دن گھر سے باہر جانے لگا تو بیوی کو سمجھا کے گیا اگر کوئی آئے تو کچھ نہیں دینا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ کے شان جب خاوند کی واپسی کا ٹائم قریب آیا تو اتنے میں ایک فقیر نے آواز لگا دی دروازے پہ، اللہ کے نام پہ روٹی دے دو۔ بیوی سے رہا نہ گیا، اس کا مزاج تھا، کچن میں روٹی پڑی تھی، دے دی۔ وہ فقیر اتنا بھوکا تھا کہ وہیں گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ کے وہیں کھانے لگا۔ اسے کوئی وقت لگ گیا، اتنے میں وہ خاوند پہنچ گیا، دیکھا فقیر میرے دروازے پہ بیٹھا روٹی کھا رہا ہے، بیوی نے دی ہوگی، میں روک کے پی گیا تھا، غصے میں آ گیا۔ گھر آ کے بیوی کی دو لگائی، میں نے روکا تھا تو نے کیوں دی روٹی؟ باہر نکل کے فقیر کے چاند لگا دی، آئندہ میرے دروازے پہ نہ آنا۔ بیوی سمجھدار تھی، وہ گھبرا گئی، اللہ میرے خاوند کو بے نیازی کی نظر سے بچا لینا۔ لیکن وہ اسی لمحے اللہ کی بے نیازی کی نظر کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی ایک دکان تھی، جنرل سٹور تھا، بڑا پورے علاقے میں چلتا تھا، ایک اچھا سرکل تھا۔ بے نیازی کی نظر کا شکار ہوا، اللہ کے شان کاروبار میں تنگی آنے لگی۔ آج ہمارا بھی کہتے ہیں نا مولوی صاحب، پیر صاحب، قاری صاحب، وزیر صاحب، وہ کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے، کس نے بندش کر دی ہے۔ بندش نہیں کی کسی نے۔ میرے اور آپ کے اعمال، گناہ رزق کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ میں خود اس بندش کا ذریعہ بنا۔ جو سامنے والے دکاندار ہے نا، گور گور کے دیکھتا ہے، لگتا ہے اس نے کچھ دبا دیا ہے، دکان پہ گاہک آتا ہے اتر جاتا ہے۔ اصل میں ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہمیں اپنی طرف سے دیکھنا نہیں، جو بھی ہوگا دوسرے کو دیکھنا ہے، اپنے کو نہیں دیکھنا۔ فلاں نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اپنے بارے میں مطمئن۔ ایک اچھا سلسلہ چلتا تھا، اللہ کی بے نیازی کی نظر پڑی، اب تو بڑا بے نیاز ہے، کاروبار میں بندش، تنگی۔ اب جب مہینے بعد مکان کا کرایہ، دکان کا کرایہ، بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ تو پتہ نہیں کس دور کی بات ہے۔ آج کل ہوتا تو کیا بنتا ہو سکتا، آج کل تو بلوں کا حساب ہی نہیں، بجلی اور بڑھ رہا ہے۔ اب مہینے بعد جب یہ سب کچھ کرنا پڑتا تو پریشان ہو جاتا، آمدن میں کمی آ گئی، خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ ضمن ایک بات اصل بڑی پتے کی بات ہے، جب یہ پریشان ہوا
تو شام کو فارغ ہو کے جس دوستوں میں بیٹھتا تھا نا، کوئی لوگ ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی چوکوں میں بیٹھے ہوتے، کوئی کہاں بیٹھے ہوتے، تو یہ اپنی پریشانی کا تذکرہ کرتا ہر رات ہر رات ہر رات۔ یاد رکھنا اپنی ہر پریشانی ہر بندے کے سامنے مت بیان کیا کرو، ہر پریشانی ہر بندے کے سامنے مت بیان کیا کرو۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ اس لوگوں میں کوئی بے دین ذہن کا بندہ بھی اٹھتا بیٹھتا ہو، وہ آپ کو کوئی غلط مشورہ دے دے اور شیطان وہ غلط مشورہ مزین کر کے آپ کے دل و دماغ میں اتار دے، آپ اس کے مطابق عمل کر جائیں، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ ہاں، اپنی پریشانی ان لوگوں کے سامنے بیان کرو جہاں آپ کو کوئی اچھا مشورہ مل سکے، اچھا مشورہ نہیں تو کم از کم آپ کو دعائیں تو مل سکیں، ایسی جگہ پہ بیان کرتا۔ لیکن شام کو بیٹھتا تذکرہ کرتا ہر رات، اس میں ایک بے دین قسم کا بندہ بھی آتا جاتا تھا، اس نے دیکھا ایک عرصے سے اس کی یہ پریشانی ہے، تذکرہ کرتا ہے، کہنے لگا یار تو اتنا پریشان رہتا ہے گھر کے خرچوں کے بارے میں کہ آمدن میں کمی آ گئی ہے، گھر کا خرچہ نہیں چلایا جاتا، بیوی کو طلاق دے دے، بندی تو تیری ویسے نہیں ہے، اولاد بھی نہیں، طلاق دے دے، گھر کے خرچوں سے تو بالکل بچ جائے گا۔ اب یہ قطرہ تھا جو اس نے ڈال دیا، اس وقت اس نے جھٹکا، نہیں یار ایسی بات نہیں۔ مہینہ گزرا، پھر جب وہ پریشانی آئی دلوں شلوں کی، اب شیطان اس قطرے کو حرکت دیتا، سوچ آتی پھر اسے جھٹک دیتا، اگلا مہینہ آیا پھر اسی طرح معاملہ، پھر سوچ آتی پھر جھٹک دیتا، 2-4 مہینے ایسے ہوا، آخرکار وہ بات شیطان نے اس کے دل میں اتار دی، اس نے بیوی کو طلاق دے کے گھر برباد کر دیا، یہ سوچ کے کہ یار اکیلا بندہ ہونا، اپنا پیٹ تو دکان سے پال ہی لوں گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اسباب نہیں ہے، اوپر سے بے نیازی کی نظر پڑ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دکان کا معاملہ اسی طرح پستی کی طرف جاتا رہا، قرضہ لے کے مال ڈالا، اللہ کی شان پھر بھی کام نہ بنا۔ اب قرض دار جو دکان پہ آنے لگے، اب یہ پریشان ہو گئے، میری تو یہ دکان ہے، ہر ایک کو پتا ہے، یہ تو صبح شام آئیں گے، قرضہ میں دے نہیں سک رہا، دکان بھی خالی ہو رہی ہے۔ اس نے کیا سوچا کہ یہ دکان جو تھوڑا بہت سامان ہے خاموشی سے بیچ کے دوسرے شہر میں چلے جاتا ہوں، وہاں جا کے بھیک مانگ کے اپنا پیٹ پالوں گا، کون پہچانے گا۔ اس نے اسی طرح کی، دوسرے شہر میں جا کے خود بھیک مانگنے لگا کہ اپنا پیٹ کو مانگ کے پالوں گا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھ، ادھر وہ فقیر جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا، اس پہ اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی تھی، اللہ نے اس کے حالات بہتری کی طرف پڑ گئے۔ دوستوں نے کہا یار یہ مانگنے چھوڑ، اچھا بڑا سمجھدار نوجوان ہے، ہم تجھے ایک کھوکا بنا کے دیتے ہیں، تو اس پہ بیٹھ کے محنت کرنا پڑ کرتے۔ رو پڑا کہنے لگے کہ میں خود یہ مانگنا انتہائی مجبوری کی صورت میں، گھر میں کوئی اسباب نہیں ہے، ماں باپ کے بیچارے اپنا ان کا پیٹ پالتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ تعاون کر لو گے تو میں تو سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کھوکا بنا کے دیا، مل کے دوستوں نے اس کو سامان ڈال کے رکھ دیا، روزمرہ کی چیزیں، یہ ماشاءاللہ بیٹھ کے خوب محنت کرتا، صبح سے شام تک ڈیوٹی دیتا، رفتہ رفتہ وہ کھوکے سے دکان بنی، دکان سے ایک اچھا سرکل چلتا تھا۔ ماں باپ نے سوچا بیٹا اپنے پاؤں میں کھڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی کا سوچیں، عمر پڑ رہی ہے، اب رشتے کی تلاش پہ نکلے تو اسی خاتون کے گھر پہنچ گئے جس کو اللہ کی شان، دونوں خاندانوں کا مزاج ملا، تازہ کما کے تازہ کھانے والے، رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب وہ خاتون پہلے سخی مزاج تھی، یہ تو دوسرا خاون ملا، یہ بھی سخی مزاج تھا، مزاج مل گئے۔ ایک دن دروازے پہ صدا لگی، خاون کمرے ہیں، دروازے پہ فقیر نے آواز دی اللہ کے نام پہ روٹی دے دے۔ بیوی کچن میں تھی، اس نے فوراً روٹی اٹھائی، جیسے دروازے سے دینے لگی، پردہ تھوڑا سا کھسکا، اس کی جو فقیر پہ نظر پڑی، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گھر کے صحن میں گر گئی۔ خاون نے اندر جو چیخ سنی توڑ کے باہر آیا، دیکھا بیوی، اٹھایا، سائے میں لٹایا، پانی کی چیٹیں ماری، پانی پلایا، کچھ ہوش ہوا ہے، اللہ کے بندی کیا ہوا؟ کہنے لگا نہ پوچھو، میں نے اللہ کے ایسے قدرت کا کرشمہ دیکھا جس کو میں برداشت نہ کر سکتا۔ کیا دیکھا؟ کہنے لگا میرا وہ خاون جو میرا پہلا خاون تھا، وہ فقیر بن کے میرے دروازے پہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو اس خاون نے کہا اللہ کے بندی میں اس سے بڑھ کے رب کی قدرت کا کرشمہ بتاؤں؟ اٹھ کے بیٹھ گئی، ہاں ضرور بتاؤ، وہ کیا ہے؟ کہنے لگا وہ فقیر تیرے دروازے پہ مانگنے آتا تھا، 4 تھپڑ کھائے تھے۔ کہتے اللہ نے اس کے حالات پلٹے،
آج وہ خاون کی حیثیت سے تیرے گھر میں کھڑا ہے. تو جب رب کی بے نیازی کی نظر پڑتی ہے اندر والے کو، باہر والے کو اندر کر دیتا. تو بات یہاں سے چلی تھی دو قدم اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، ایک بیمار کرسی والے، ایک نماز کی طرف جانے والے. تو ہم اور آپ اس طبقے کے ساتھ علماء کے ساتھ جڑ جائیں، ان سے پیار کریں، بے نیازی کی نظر سے نہ دیکھیں. میرے کوئی ذاتی اختلاف ہوگا ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچوں کہ اس کو اللہ نے ایک مرتبہ اپنی رحمت کی نظر سے دیکھا ہے تو اس کو علم دیا. بات میں سے لمبی ہو گئی. تیسری بات کہ دو گھونٹ ایسے ہیں ایمان والے کے جو تمام گھونٹ نہیں، دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو تمام قطروں میں وہ دو قطرے ایمان والے کے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. ایک خون کا قطرہ، مرد مجاہد جب میدان میں دین کے تحفظ کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کی جسم سے خون کا قطرہ جدا ہو کے زمین پہ ٹپکتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس قطرے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ قطرہ پسند کیا آیا کہ وہ شہید بھی پسند آ گیا. شریعت نے کہہ دیا کہ اسے غسل دینے کی بھی ضرورت نہیں، ایسے ہی سپرد کر دو. پسند آتی. اور دوسرا گناہگار انسان کے آنسو کا قطرہ رب کو بڑا پسند ہے. جب یہ بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے رب کے در پہ جھکتا ہے، روتے ہوئے ندامت کے آنسو کا قطرہ بہاتا ہے، اللہ کو قطرہ اتنا پسند آتا ہے کہ اس قطرے میں اللہ اس کے تمام گناہوں کو بہا دیتا ہے. اور یاد رکھنا ایمان والے کے گناہگار ایمان والے کے ندامت بھرے آنسو کے قطرے میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، اس میں ایسا کیمیکل اثر ہے، جب وہ گناہوں پہ ٹپکتا ہے تو اللہ اسے نیکیوں پہ بدل دیتا ہے. نوجوان شراب کی بوتل لے کے راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا نظر پڑی کہ راستے کی دوسری طرف سے امیر المومنین عمر فاروق نمودار ہو. پریشان ہو گیا، دائیں نکلنے کا راستہ نہیں، پیچھے مڑنے کا موقع نہیں، رنگے ہاتھ پکڑا جاؤں گا، عمر کی دورے سے کون بچائے گا. وہی قدموں کو روکا. ایک لمحے میں اللہ اقرار کرتا ہوں گناہگار ہوں، نہ تیرے در پہ جھکا نہ تجھے پکارا، لیکن یا اللہ بندہ تو تیرا ہوں، تو میری شراب کو سرکے پہ بدل دے، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. ان اللہ ینظر الی قلوبکم، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے. رب جان گیا کہ دل کی صداقت کے ساتھ اسے توبہ کر دی، شراب کے عمل سے توبہ کر دیا. ایک ہی لمحہ تھا، امیر المومنین پہنچے. نوجوان ہاتھ میں کیا؟ سرکے کی بوتل کی بناوٹ تو کچھ اور بتا رہی ہے. کھول کے چیک کیا، واقعی وہ شراب نہیں، وہ سرکہ تھی. رب نے بتلا دیا، میرے بندے اگر تو گناہوں پہ شراب لے کے میرے در پہ جھکے گا اور اس پہ اپنے ندامت کے آنسو کا قطرہ بہا دے گا، میں تیرے گناہوں کے شراب کو نیکیوں کی سرکے پہ بدل دوں گا. میرے رب کو بڑا قادر ہے، بڑا کریم ہے. ہم رب سے سنا کر کے تو دیکھیں. جو بندہ رب سے سنا کر لیتا ہے نا، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، رب اسے بڑا پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے. آج کا نوجوان کہتا ہے جی میں تو اتنا گناہگار ہوں، کیا توبہ کرتا. یاد رکھنا، اگر گناہ کرنا نہیں چھوڑ رہا تو توبہ کرنا بھی نہ چھوڑو. گناہ سے دل پہ سیاہ لگتا ہے، توبہ کرنے سے سفید داغ لگتا ہے. ممکن ہے کسی وقت تھوڑی سفیدی زیادہ سیاہی پہ غالب آ جائے. اگر گناہ نہیں چھوڑا تو توبہ بھی نہ چھوڑو. آج کا نوجوان گناہ کرتا ہے توبہ کرنے کی امید پر، اور توبہ نہیں کرتا اپنی زندگی کی امید پر. بڑی زندگی پڑی، یہ غلط سوچ.
موت نہ بڑھاپے کے محتاج ہے نہ بیماری کے محتاج ہے، صحت میں بھی آتی ہے، جوانی میں بھی آتی ہے۔ اس لیے توبہ کر کے رب سے صلح کر، اللہ مجھے پسند فرما دے گا۔ تو ایمان والے کے ندامت کا آنسو بڑی طاقت اور پاور رکھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص اپنے بارے میں یقین کر چکا سوائے جہنم کی کوئی ٹھکانہ نہیں، اعمال کی حالت دیکھ چکا، وزن ہو رہا ہے، یقین ہو گیا سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کہتے اتنے میں اللہ کی رحمت کا جھونکا آئے گا۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک دنیا میں ظاہر ہوا ہے، 99 قیامت کے دن ظاہر ہوں گے۔ دنیا میں ایک حصے میں سے ایک ذرہ ماں کو ملا۔ ماں انسانوں کی ہے، جانوروں کی ہے، درندوں کی ہے، پرندوں کی ہے، حشرات کی ہے، کھربوں مائیں ہیں دنیا میں۔ ایک رحمت کے حصے کا ایک ذرہ اللہ نے ماؤں پہ تقسیم کیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سب نے مشاہدہ کیا۔ ماں کیسے بے قرار ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کی تکلیف۔ ایک مرغی دیکھ لو، اس کے بچے کو پکڑو، کیسی مرغی بھاگی گی۔ بلی اسے موت نظر آتی ہے، لیکن جب بچوں پہ پڑے گی تو اپنے موت کو بھول جائے گی، اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ اس ایک ذرے کا کھربواں حصہ ہے۔ تو قیامت کے دن 99 رحمت کے حصوں کا ظہور ہوگا۔ اچانک ایک رحمت کا جھونکا آئے گا، اس گناہگار کے آنکھوں پہ موجود پلکوں کے بالوں کو گویائی مل جائے گی۔ پلکوں کے بال گویا ہوں گے، اللہ یہ تیرے بندہ ایک دن اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑا، اس کے ندامت کا آنسو اگرچہ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں بہاؤ نہیں تھا کہ نیچے ٹپک جاتا، لیکن ہمارے ساتھ آ کے رک گیا تھا۔ اللہ اس پلکوں کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس کی مغفرت کا فیصلہ عطا کر دیں گے۔ یہ ندامت کے آنسو کا وزن ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے دامنوں کو پھیلا کے دیکھیں، خاص کر نوجوان طبقے سے کہوں، اگر میرے دامن ایسے آنسوں سے خالی ہے، کم از کم ایک آنسو تو ایسا محفوظ کر لوں جو نجات کا ذریعہ بن جائے۔ خالی ہے تو فکر کرو، اگر ایسے قطرے موجود ہیں تو رب کا شکر کرو۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ اور مہمان بھی آنے والے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ تابعی گزرے، ہمارے آپ کی ماں حضرت ام سلمہ کی خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی ماں خدمت میں کام میں مصروف ہوتی تو ام سلمہ آپ کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی۔ آپ کئی امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے ہیں، 10-12 سال خدمت پہ رہے، کئی صحابہ سے علم پایا، کئی بدری صحابہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ نے آپ کو علم و عمل میں ایک مقام دیا۔ آپ کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، توجہ کرنا، میں ندامت کے آنسو کی بات کر رہا ہوں۔ دروازہ بند کر رہا ہوں۔ آپ کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، جوانی میں خاوند کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا۔ جب عدت کا وقت گزرا تو سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، اپنی زندگی بیٹے کے نام کر دیتی۔ بیٹے کو پالتی رہی، سنبھالتی رہی، حتیٰ کہ بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا۔ اب سمجھانے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جائے کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کے درس میں حاضری دیا کرو۔ لیکن وہ نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو گیا، دوستوں کے مجالس کو گرمانے لگا، ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا۔ آج کے نوجوان کی طرف سے اس وقت روڈ پرمنٹ بنا رکھا تھا، روڈوں پہ پھر رہا ہے، رات گزار رہا ہے، ماں سمجھاتی ہے، کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ ایک دن جوانی میں بیمار ہوا، بیماری بڑھتی گئی، بگڑتی گئی، حتیٰ کہ چاٹی پہ پڑ گئی۔ اتنے عرصے میں ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، اب وہ بوڑھی ماں نوجوان بیٹے کی خدمت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بعض دفعہ بیماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ مریض کو یقین ہونے لگتا ہے کہ میرے اس بیماری سے بچنا مشکل، میری اس بیماری سے بچنا مشکل۔
اچھا جب یہ یقین ہو جائے نا مریض کو تو یقین اس سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہے، روتا گڑگڑاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہم اس چیز سے بھی محروم ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جب بیماری لمبی ہوتی ہے نا، میں پھر بھی خدا کی طرف نہیں متوجہ ہوتا، میں جاتا ہوں حساب کتاب والوں کے پاس، فائل نکالنے والوں کے پاس، کتاب کھولنے والوں کے پاس، وہ مجھے ایسا راستہ دکھاتے ہیں کہ بس میں کہتا ہوں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، پھر میں اس چکر میں پڑ جاتا ہوں اور اب کا در پھر بھی یاد نہیں آتا۔ بیماری لمبی ہو جائے یا کوئی رشتہ منگنی ہے کر کے 2 دفعہ ٹوٹ گئی تو بس ہم نے یقین کر لیا کسی نے کچھ کر رکھا، یہ میرا آپ کا عجیب مزاج ہے۔ تو جب رب کا در چھوٹے گا تو پھر در کی ٹھوکریں کھاؤں گا۔ ابھی راستے میں ایک ساتھی بتا رہا تھا، ابھی یہاں آتے جو ایک ساتھی ہے وہ کہہ رہے اس طرح ہے کوئی حساب کتاب، میں نے صاف کہا ہے میں نے حساب کتاب کرتا ہوں مجھے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے عالم ہے جس کو حساب کتاب ہی نہ آتا، آج کا علم کا معیار یہ ہے کہ اسے حساب کتاب آتا۔ تو ایک ساتھی راستے میں بتا رہا تھا کہ وہ ہمارے محلے کے ساتھی ہے، اس نے کہا یار فلاں مولوی صاحب کو میری سفارش کو کر دو، وہ حساب کتاب کر دے، اس طرح مسئلہ۔ اس نے فون کر دیا، محلے کا تھا، اصرار کرتا تھا، آتے جاتے روک لیتا تھا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں بعد مجھے ملا تو مجھے کہنے لگا یار فلاں مولوی صاحب نے میرے سے بڑی زیادتی کی، بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے تو کہا کہ بکرا لے آؤ، فلاں لے آؤ، فلاں لے آؤ، میرا تو اتنا خرچہ کرا دیا۔ اسے کوئی تو ہی پیچھے پڑا ہوا تھا۔ تو بات میں کہہ رہا تھا، بات لمبی جا رہی ہے، میں بات کو سمجھتا ہوں کہ ہم رب اپنی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نوجوان بیماری کا شکار ہوا، بیماری لمبی ہو گئی، اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس بیماری سے میرا بچنا مشکل ہے، تو ہم اپنی بند آنکھوں کو کھولا، قدموں کی طرف بیٹھے، اپنی بڑے ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دے۔ ماں تڑپ گئی، ایک ہی تو بیٹا ہے، بیٹا کون سی آرزو لیے پڑے بتا تو صحیح، تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، کون سی آرزو تیری باقی؟ اماں اگر میرا انتقال ہو جائے تو اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ ماں تڑپ گئی لیکن اپنے آپ کو سنبھالا، چلو زندگی میں نہیں جاتے جاتے حضرت سے نسبت ہو جائے گی، دوڑی حضرت کی خدمت میں۔ حضرت میرا نوجوان بیٹا موت کی کشمکش میں اس آرزو کا اظہار کر رہا ہے، اللہ کی شان حضرت نے اس نوجوان کے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ مرشد تھے، اصرار نہ کر سکی، نہ وجہ پور سکی، آج کل کی طرح تو نہیں تھا نا معاملہ۔ واپس جانے لگی، حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی، کہا میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جو کبھی رب کے در پہ جھکا نہیں، رب سے مانگا نہیں، رب کے در پہ آیا نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا، بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا، اس نے آپ نے انکار کر دیا۔ ماں واپس لوٹی، بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، بیٹے نے پھر آنکھیں کھولی، ماں کے چہرے پہ جما لی، مسلسل ماں کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ماں سمجھ گئی میرے بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں، لیکن دل میں تڑپتی رہی، سے بتاؤں تو کیا بتاؤں، کہوں تو کیا کہوں، مگر بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں سے برداشت نہ ہوا۔ آخر کار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ توجہ کرنا، یہ سننا تھا۔ نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگی، اس نے ایک ٹھنڈی آنکھ بھری، خاموشی میں چلا گیا، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری، ادھر ماں تڑپ گئی، لیکن چند ہی میں بعد دوبارہ نوجوان نے آنکھ کھولی، ماں کو دیکھ کے کہنے لگا اماں یقیناً میں اتنا برا ہوں کہ اللہ والوں نے میرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، اماں پھر تو ہی میرے پہ ایک احسان کر دینا۔ بیٹا کیا احسان؟ جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا، بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا، جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا۔ میں نے تو توبہ نہیں کی، لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے تو انہیں
ماں سن رہی ہے تڑپ رہی ہے، سن رہی ہے تڑپ رہی ہے، کروں تو کیا کروں؟ مختصر اسی کشمکش میں اللہ کے شان نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بیٹے کی روح پرواز ہوئی، ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ ماں اسی پریشانی میں بند دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ، حضرت کیسے تشریف لائے؟ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا۔ ماں تڑپ کے کہتی ہے حضرت معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کا انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میں نے کسی کو اطلاع نہیں کیا، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ جنازے سے انکار فرما چکے تھے، وقت سے پہلے ہی تشریف لے آئے۔ حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو۔ کہا جب اپنے بیٹی کے آرزو لے کے آئی میں نے انکار کیا، تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں ندامت کے آنسوؤں کی طاقت بتا رہا ہوں۔ تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں سویا تو میں نے خواب میں کیا سنا؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے میرے دوست، تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا۔ اللہ، اس کی نماز جنازہ پڑھا، جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا۔ کہنے لگی یہ سننا تھا کہ تڑپتا ہوا اٹھا ہوں، دوڑتے ہوئے تیرے دروازے پہ نوجوان کی جنازے کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ دوستو میرا اور آپ کو یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے، وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے، رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے، وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے، رب چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے، وہ چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے، اور میرا رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس نوجوان کے ندامت بھرے آنسو تھے، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے اپنی دوستی میں شامل کر لیا تھا۔ آئے اس کریم رب کے ساتھ صلح کریں، سچی توبہ کریں۔ رب اپنے بندے کے ندامت کے آنسو کی بڑی قدر کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔